پہلی علامت منافق کی فرمائی، کہا اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے گا نا تو جھوٹ بولے گا. اور دوسرا کہا واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا. ہمارے یہاں تو لوگوں نے ایسے ایسے لوگوں کو سر پہ بٹھایا، تخت اقتدار پر بٹھایا، ان کے نعرے لگائے، ان کے پیچھے آج بھی گھومتے پھرتے ہیں، جے جے کار کے نعرے بازی کرتے ہیں. انہوں نے یہ تک کہا کہ جو معاہدے ہوتے ہیں یہ قرآن و حدیث نہیں ہوتے، جب مرضی آئے عمل کرو، جب مرضی آئے توڑ دو. جبکہ قرآن مجید نے کہا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. تو ہمارا شکوہ عوام الناس سے نہیں ہے، عوام تو نہ قرآن جانتی ہے نہ حدیث جانتی ہے. ہمارا شکوہ تو ان لوگوں سے ہے جو قرآن بھی جانتے ہیں، قرآن کا علم بھی حاصل کیا ہوا ہے، حدیث بھی جانتے ہیں، محدث بھی کہلاتے ہیں، پیر بھی کہلاتے ہیں، صاحبان منصب بھی کہلاتے ہیں. ہمارا شکوہ تو ان سے ہے کہ بھئی قرآن نے تو کہا کہ وعدوں کا پاس کیا کرو، وعدوں کو پورا کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن وعدوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. ارے ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں، اس رسول کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اس رسول کی غلامی کا پٹا اور قلادہ ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا، اس بات کا ہمارا دعویٰ ہے. اس رسول کو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ یہاں رک جائیں، جناب میں ابھی آتا ہوں اور پھر آپ کے ساتھ یہ ڈیل مکمل کرتا ہوں. وہ چلا جاتا ہے اور بتقاضائے بشریت اس سے بھول ہو جاتی ہے، نسیان ہو جاتی ہے. 3 دن کے بعد وہ یہاں راستے سے گزرتا ہے تو تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں کھڑا ہوا پاتا ہے تو وہ حیرت سے دیکھتا ہے. پھر اسے اپنا وہ وعدہ یاد آتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھی میں یہاں کھڑا ہوں، تم ہو کے آ جاؤ. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط اتنا فرمایا کہ چونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہو آؤ، میں یہاں کھڑا ہوں گا. اگر تم آ جاتے اور میں یہاں سے تھوڑی دیر انتظار کے بعد چلا جاتا تو پھر تو وعدہ خلافی ہو جاتی نا. یہ تو ظاہراً 3 دن تھے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھتے ہوئے واضح طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ 3 ہفتے یا 3 مہینے بھی نہیں آتا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کا ایفا کرنے کے لیے وہاں کھڑے ہی پائے جاتے ہمیشہ کے. اور ہم ہیں لاؤ جی پیسے دے دو، 1 مہینے میں دے دوں گا. سامنے والا شریف آدمی دے دیتا ہے اور وہ 1 مہینے کی جگہ 1.5 مہینہ کہتا ہے چلو یار کوئی بات نہیں، میرا مسلمان بھائی ہے، ہو سکتا ہے مشکل میں. تو ہمارے یہاں تو اب فلسفہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے یہ کہا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اسی لیے کہتے ہیں ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی. جو تم کرو گے ہم کریں گے، یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ جو تم کرو گے ہم کریں گے. تو اسی لیے اب ہم نے یہ کہا کہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا اور وہ قرضہ ہی کیا جو ادا ہو گیا. چلو بھائی قرضہ بھی کھا لیا، وعدہ بھی توڑ دیا، کوئی مسئلہ نہیں، سب چلتا ہے، سب چلتا ہے. کون سا وعدہ؟ مطلب میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا. آپ کو بڑی گراں گزرتی ہے. ہم نے تو ہمیشہ آپ سے کہا کہ بھئی ہم آپ کے خیر اندیش ہیں، ہم آپ کے ویل وشرز ہیں. ہم اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جی اب تو ہم نے کہا نا کہ مذہبی اجتماعات میں بھی مذہبی، اب چونکہ یہ ایک رواج بن گیا ہے، لیکن بہرحال کسی کو وقت دینا کہ بھئی فلاں وقت پر، بھائی شادی بیاہ تو چھوڑیں، اب تو کارڈ پہ لکھو 7 بجے تو وہ خود ہی جو میزبان ہوتے ہیں وہ خود ہی 8 ساڑھے 8 بجے آ رہے ہوتے ہیں. اب کوئی شریف آدمی بیچارہ خود مہمان اگر شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیے گئے وقت پر وہاں پہنچ جائے تو کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا. تو وہ بھی یہی کہتے ہیں جیسے اس نے کہا کہ یہ معاہدے جو ہوتے ہیں یہ قرآن و حدیث تھوڑی ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کارڈ پہ لکھا ہوا تو کیا ہو گیا یار، یہ کوئی قرآن و حدیث تھوڑی ہے، کوئی جو وہی الہی ہے کیا؟ کوئی بات نہیں، آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو بھئی آپ کیوں کریں؟ ٹھیک ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نا، کسی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہیں، کوئی مشہور فیمس قسم کا عالم ہوتا ہے یا پیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب کیا کرتے ہیں، اشتہار لگا لیتے ہیں، اس کی فوٹو بھی لگا دیتے ہیں. اب اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا بیچارے کو، پھر بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں متوقع آمد حضرت فلاں صاحب. اب لوگ تو اسی توقع میں بیچارے پہنچ جاتے ہیں کہ متوقع ہے، ہو سکتا ہے حضرت صاحب آ جائے بیچارہ. اب حضرت صاحب کو تو فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ میرا نام دیا ہوا ہے، تو وہ متوقع آمد.
تو بھائی آپ جو ہے تو بھائی آپ لکھ دیں متوقع وقت. تو اسی چکر میں بیچارے بولا بھائی ہم نے تو توقع کا کہا تھا, اب ہمارے مہمان نہیں آئے. اور غور فرمائیں یہ سب وعدے وعید ہوتے ہیں. اب اسی طرح محفل جناب محفل کا ٹائم اتنے بجے, ہاں اتنے بجے, اور وہاں پہنچو تو کچھ بھی نہیں, دریا بھی نہیں بچھی. ایک دفعہ ایک صاحب نے ہمارے مولانا صاحب وہاں پر جو ہے ٹائم دے دیا کہ حضرت ٹائم پہ آئیے گا. چلو جی ہم لوگ ٹائم پہ پہنچ گئے. بے مثال کے طور پر 9 بجے کا ٹائم دیا. اب وہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات, وہی جو 1-2 میزبان تھے, تو کہا کہ بھائی اب تقریر کس کو سنانی ہے. کہہ رہے چلو جیسا بھی جمعے میں ہوتا ہے نا کہ ابھی شروع کرو, ٹھیک ہے لوگ آ جائیں. تو میں تو آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ لوگ اب تو اوپر کے اسپیکر چلتے بھی نہیں ہیں, تو لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب ختم کرے گا تو پھر مسجد جائیں گے, اور مولوی صاحب بیچارہ اس چکر میں تقریر لمبی کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ آئیں گے تو میں تقریر ختم کروں گا. تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہاں پہنچے, کہنے لگے بھلا اب آپ شروع کریں گے, جب لوگوں تک آواز پہنچے گی نا تو آپ کی آواز سن کر نا لوگ خود ہی آ جائیں گے سننے کے لیے. لو جی, تو میں نے کہا بھائی اس سے بہتر تھا تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ بیٹھ کر پہلے اعلان کریں, حضرات محفل شروع ہونے والی ہے, برائے مہربانی حضرت صاحب آ گئے, علامہ صاحب اب آپ تشریف لے آئیں. تو 10 منٹ تک اعلان کرائیں, جب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ہم تقریر شروع کر دیں گے. اب آپ غور فرما رہے ہیں, تو یہ ہو رہا ہے. تو یہ سب کہا کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, اور تیسری علامت بتائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, اور جب اسے امانت دی جاتی ہے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ 3 علامات حدیث پاک میں آئی ہیں.